دینی بھائیوں، قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ پڑھی گئی۔ پہلی جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت سے کیے گئے غلبہ دین اور خدمت دین کے وعدے کو وفا کیا، اس کو پورا کیا اور اس دنیا سے اس وعدے کی وفا اور تکمیل کے ساتھ آخرت میں تشریف لے گئے۔ اور کچھ اہل ایمان ہیں جو اللہ رب العزت سے کیے گئے اس غلبہ دین اور خدمت دین کے وعدے کی تکمیل کے انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس قول و قرار میں ذرہ برابر تغیر اور تبدل کی راہ نہیں اپنائی۔ دوسری جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب اور ترازو اور میزان کو بھی بھیجا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ یہ دونوں آیت کریمہ آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع کی مناسبت سے پڑھی گئی۔ ہم سب جانتے ہیں آج 26 جنوری 2024 یہ دن ہم مسلمانوں کے لیے اور پورے ملک کے رہنے والوں کے لیے دوسرا راشٹریہ تہوار ہے، دوسرا قومی تہوار اور جشن کا دن ہے۔ 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا، لیکن آزادی ملنے کے بعد بھی یہ ملک ایک اعتبار سے ابھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کا جو 5واں راجا تھا، راجا جارج، اور اس ملک کا جو آخری برٹش گورنمنٹ کا وائسرائے آیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اسی کی گورنری میں یہ ملک آزادی کے بعد بھی چل رہا تھا۔ آزادی سے بہت پہلے 1935 میں انڈیا ایکٹ بنا، اسی کے تحت آزادی کے بعد بھی یہ ملک چل رہا تھا۔ اسی لیے آزادی ملنے کے بعد بھی یہ ملک ایک اعتبار سے انگریزوں کی غلامی میں تھا۔ آزادی ملی، آزادی کے ٹھیک 14 دن کے بعد 29 اگست 1947 کو اس ملک کو چلانے کے لیے، ملک کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دستور ساز کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس دستور ساز کمیٹی میں ملک کے مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو اور ملک کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دانشوروں کو اس میں جوڑا گیا، اور الحمدللہ اس دستور ساز کمیٹی سے پہلے جیسے آزادی کی جنگ کے لیے علماء نے، مسلم عوام نے قربانیاں دیں، دستور ساز کمیٹی اور ملک کے آئین اور اصول و ضوابط بنانے میں بھی ہم مسلمانوں کا اور خاص طور پر علماء کا بڑا کردار ہے، اور یہ اسی کی دین ہے کہ آج اس ملک ہندوستان میں ہم آزادی سے اپنے مدرسے قائم کرتے ہیں، آزادی سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، آزادی سے ہم خانقاہ قائم کرتے ہیں،
آزادی کے ساتھ ہم اس ملک میں اپنی مذہبی عبادتیں، مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، یہ اسی علماء کرام کی اس دستور ساز کمیٹی کا حصہ ہے، اور ان کی شرکت کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمت ہم کو اس ملک ہندوستان میں ملی۔ چنانچہ جب دستور ساز کمیٹی کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ انہیں اس ملک کے لیے ایک قانون بنانا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ یقیناً کم تھی، اور ہندوستان پاکستان کا پارٹیشن اور تقسیم ہو چکی تھی۔ جس طرح آج اس ملک میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ یہ ملک ہندو راشٹر بنا دیا جائے اور ہم مسلمانوں کو کہیں اور بھیج دیا جائے، یہ بات آج تو کسی سختی اور شد و مت کے ساتھ نہیں کہی جاتی، اس وقت یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اٹھائی جاتی تھی کہ اب چونکہ پڑوسی ملک بن چکا ہے، اب اس ملک کا قانون بنانا ہے تو خالص ہندوانہ قانون ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہ ہو۔ آپ کو حیرانی ہوگی اور ہمیں ان علماء کرام کے ساتھ عقیدت ہوگی کہ وہ علماء جنہوں نے کبھی کسی لاء کے کالج میں پڑھائی نہیں کی، جنہوں نے کبھی کسی پولیٹیکل کالج میں پڑھائی نہیں کی، وہ دارالعلوم دیوبند کے عظیم سپوت، جن میں بہت سے ایسے بھی تھے جن کو انگریزی تک نہیں آتی تھی، ان لوگوں کی محنت سے جب وہ لوگ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے تھے اور دستور ساز کمیٹی کے ہندو مہا سبھا کے لیڈروں کے سامنے جب وہ اپنی بات رکھتے تھے کہ اس ملک کا قانون کس طرح کا ہونا چاہیے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام ہندو مہا سبھا کے لیڈر وہ چاروں شانے چت ہو کر ہار جاتے تھے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، اور قدرت کی دین بھی دیکھیے، ان کے پاس زبان جو تھی وہ لکنت زدہ تھی، صحیح طور پر وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جب بڑے بڑے قانون دا اور کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے سامنے جب وہ قانون کی بات کرتے تھے، اور چونکہ وہ قانون شریعت کے ماہر تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ ان بڑے بڑے قانون دانوں کے سامنے کبھی برطانیہ کا قانون، کبھی امریکہ کا، یورپی ممالک کے قوانین پیش کرتے تھے تو سب حیرت کے ساتھ پریشان ہو جاتے تھے، انگشت بدندہ ہو جاتے تھے کہ ایک ایسا آدمی جس کو انگریزی تک نہیں آتی، ایک ایسا آدمی جو اردو بھی اٹک اٹک کر بولتا ہے، وہ قانون کی اتنی مہارت آخر کہاں سے لاتا ہے۔ اسی پارلیمنٹ میں یاد کیجئے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو، جب ملک اس دانے پر کھڑا تھا کہ یہاں ہندو قانون بنایا جائے اور ہندو راشٹر کے مطابق ایک قانون ڈھال دیا جائے اور اسی کے مطابق جو لوگ یہاں رہیں وہ اسی کے مطابق رہیں اور مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے، گھنٹوں بھر انہوں نے تقریر کی مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بالآخر تمام ممبران کو جو 308 کی تعداد تھی، تمام ممبران کو انہوں نے ماننے پر مجبور کیا کہ ملک کا قانون وہی صحیح ہے جو میں یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا۔ تو اس جیسے آزادی کی تاریخ میں علماء کی قربانیاں تھی، اس دستور ساز کمیٹی میں بھی علماء کی قربانیاں رہی ہیں، لیکن میں آج اس مختصر سے وقت میں ہندوستان کے جمہوری نظام یا جمہوریت کی تاریخ پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان 10-15 سالوں میں جمہوریت کا جو قتل عام کیا گیا شاید اتنا قتل عام کہیں اور کبھی نہیں ہوا، جمہوریت کے ساتھ جو تماشا کیا گیا شاید اتنا کھلواڑ کہیں اور کبھی نہیں ہوا، خواہ وہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی موب لنچنگ کے نام پر، خواہ جمہوریت کے پرخچے اڑائے گئے مسلم بستیوں اور مدارس اسلامیہ پر بلڈوزر چلا کر، خواہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی لو جہاد اور گھر واپسی کے نام پر، اور خواہ چند روز پہلے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی توحید کے مرکز پر کفر شرک کی غلاظتیں بکھیرنے، اور جہاں برسوں اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی کی اذانیں آتی تھی وہاں کفر شرک کے غلیظ اور کفر شرک کے گندے بول
اور کفر شرک کی غلط عمارتوں میں اس کو تبدیل کر کے جمہوریت کے ساتھ ننگا ناچ کیا گیا. یہ سب حالات ہم سب جانتے ہیں, ہم سب دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, لیکن ان حالات میں ہم مسلمانوں کا جو شیوا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ان حالات سے ہمارے حوصلے پست ہوں. یہ مومن کی شان نہیں. کفر کی طاقتیں ہمارے اندر کے جذبے کو پست کر دیں, کم حوصلگی کا شکار بنا دیں, یہ ہم مسلمانوں کی شان نہیں ہے. یہ کفر اور باطل کی تمام طاقتیں خس و خاشاک کی حیثیت رکھتی ہیں جو دریا کے صاف شفاف پانی پر چھاتی ہیں لیکن بہت جلدی چھٹ بھی جاتی ہیں. یہ کفر اور باطل کی تمام طاقتیں ایک ایسی گھٹائیں ہیں جو سورج کے رخ تابہ پر چھاتی ہیں لیکن چھٹ جانا بہرحال ان کا مقدر ہے. اس ملک میں اور قیامت تک پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا, الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے, اسلام اور مغلوبیت کا کوئی جوڑ نہیں, اسلام اور پستی کا کوئی جوڑ نہیں. قرآن مجید کی واضح ہدایت ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, دن بدلتے رہتے ہیں, زمانے انقلابات کا شکار ہوتے رہتے ہیں. آج اگر وہ مرکز توحید پر کفر شرک کی غلاظتیں بکھیر رہے ہیں, تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہرحال ان کا خاتمہ ہونا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جمہوریت کی اس تاریخ میں مجھے نہیں جانا, ایک ایسے حقائق سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جہاں سے اکثر ہم لوگوں کی نگاہیں اوجھل اور غافل رہتی ہیں. یوم جمہوریہ کے اس موقع پر ہمیں ماضی کے اس دور کا سفر کرنا چاہیے جہاں پہنچ کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے, جہاں پہنچ کر ہماری روح کو تازگی ملتی ہے. جی ہاں, دور نبوت کا تصور کیجئے. آج ملک میں اور پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہندوستان کا جمہوری نظام سب سے اچھا نظام ہے. کوئی شک نہیں کہ اس میں یہ اچھا نظام اور بہتر نظام ہے, لیکن یہ سب دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مدینہ منورہ آپ پہنچے, مختصر وقت میں آپ جلدی سمجھنے کی کوشش کریں. مدینہ منورہ پہنچے, ہم سب جانتے ہیں, بچے کو بھی اگر پوچھیں پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر. دوسرا کام کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین میں مواخات اور بھائی چارگی کا نظام. تیسرا جو کام کیا, افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی اس سے واقف نہیں ہیں. تیسرا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تیسرا جو کام کیا, دستور ساز کمیٹی آپ نے فوراً بنائی. اور تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ دنیا کی پوری تاریخ میں, بلکہ انسانی تاریخ میں, دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. دنیا کا سب سے پہلا مدون دستور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی, معاہدات کی بات ہو رہی تھی اور دستور اور کانسٹیٹیوشن آف مدینہ لکھا جا رہا تھا, جس کو مورخین میثاق مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں. ریاست مدینہ قائم ہوئی, ریاست مدینہ کے بعد میثاق مدینہ قائم ہونا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں حضور ہیں, حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں بالکل حضور کے قریب ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک, آپ کا گھٹنا میرے گھٹنے پر ہے, اور اتنا بوجھ ہے کہ میرا گھٹنا دبا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مدبر, سب سے بڑے منتظم, سب سے بڑے عسکری کمانڈر, اور سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاستی امور پر نظر رکھنے والے اس دن ثابت ہوئے. آپ ایک ایک دفعات لکھتے, حضرت زید فرماتے ہیں املا کرواتے, حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں لکھتا جاتا. 52 دفعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں طے کی. دیگر مورخین نے لکھا ہے کہ 56 دفعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں طے کی. اور آگے سنیے, آج پوری دنیا میں جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ جب قائم ہوئی, انہوں نے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا کہ انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا IHL یہ سب سے پہلے ہم نے قائم کیا. بھلا جن کے پاس دین دھرم کا تصور نہ ہو, جن کے پاس
عورت میں ماں بہن کا تصور نہ ہو، جن کے پاس بکری اور خنزیر کے گوشت کا تصور نہ ہو، کیا وہ انسانیت کے بین الاقوامی قوانین قائم کریں گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا کا تصور دیا۔ جب آپ صحابہ کو بھیجتے، حکم فرماتے کہ الا لا یجہزن جریح، کہ خبردار جنگ میں اگر کوئی زخمی تم کو پڑا ملے، خواہ وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھے، اس زخمی انسان کو چھیڑنا یہ تمہارے لیے شرعی اعتبار سے گناہ ہے۔ ولا یتبعن مدبر، کوئی جنگ میں بھاگ رہا ہو، آپ اس بھاگتے پر حملہ کریں، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا ولا یقتل ولید، کسی بچے کو قتل کرنا، کسی عورت کو قتل کرنا، کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو مسمار کرنا، یہ سب بین الاقوامی قانون کے خلاف تو ہے ہی، شریعت بھی اس کو ناجائز کہتی ہے۔ یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر جہاں ہم ہندوستان کے قوانین پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس جہت کو، آپ کی سیرت کے اس پہلو کو ہمیں سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاملیت، آپ کی جامعیت پورے طور پر ہمارے دل میں راسخ ہو، اور آپ کی محبت ہمارے دل میں کامل طور پر پیدا ہو، تاکہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو حرز جان بنائے۔ اس یوم جمہوریہ کے موقع پر ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں ہم حضور اور صحابہ کے کردار کو یاد رکھیں، ہندوستان میں دی جانے والی علماء کی قربانیوں کو بھی یاد رکھیں۔ ہم نہ بھولیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے 3 سال مالٹا کی جیل میں گزارا، اور انگریز نے ان کو برف کی سل پر لٹا کر تہجد کے وقت، جہاں ٹھنڈی مائنس میں ہوتی ہے، لوہا گرم کر کے ان کی پیٹھ پر روزانہ یہ سزا کا معاملہ ہوتا۔ جب جنازہ ان کا لایا گیا اور جنازے کے بعد غسل دینے کے لیے کپڑا کھولا گیا، پیٹھ مبارک پر ان کا کوئی گوشت کا نام و نشان نہیں، اور پورا بدن کالا ہے۔ غسل دینے والوں کو کچھ اور وہم ہوا کہ یہ تو بڑے تھے، آخر یہ بات کیا ہوئی؟ فوراً شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ یہ ایک راز تھا میرے اور میرے شیخ کے درمیان، میں لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہاں مالٹا کی جیل میں، جہاں ٹھنڈی مائنس میں ہوتی تھی، رات کے وقت تہجد کے وقت پتھر برف کی سل پر سلا کر گرم لوہا کر کے ان کی پیٹھ پر رکھا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے، بس یہ فتویٰ اپنا واپس لے لو کہ انگریزوں کی مخالفت حرام ہے، انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑنا حرام ہے، یہ فتویٰ آپ واپس لے لو، اور یہ فتویٰ دو کہ انگریز کو ہندوستان میں رہنے دیا جانا چاہیے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آخری جملہ جو کہتے کہ اگر 100 جانیں میری ہو تو میں اس 100 جان کو بھی قربان کر کے یہی کہوں گا کہ انگریز کا داخلہ ہندوستان میں حرام ہے۔ اس آخری جملے پر وہ بے ہوش ہوتے، جب ہوش میں آتا پھر وہی سزا ہوتی۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک میں قومی یکجہتی کی بات سب سے پہلے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ گاندھی جی کو اس ملک میں کوئی نہیں جانتا تھا، وقت ہوتا تو میں تاریخ کے ریفرنس سے بتاتا، گاندھی جی تو بیرسٹری کرنے افریقہ گئے تھے، 2 مسلمان گجراتیوں کی زمین کی لڑائی کے مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے وہ افریقہ میں نوٹ کمانے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں وہ ناکام ہوئے، ناکام ہو کر ہندوستان آئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب بندرگاہ پر ممبئی میں شیخ الہند کو لایا گیا، انگریزوں نے سر رحیم بخش کو بھیجا تاکہ شیخ الہند کو وہ خرید لیں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ جیل کی صعوبتیں جھیل کر آئے ہیں، اب دیوبند کا کونا پکڑیے، خانقاہ سنبھالیے اور درس حدیث کی مسند پر بیٹھیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کٹ جاؤں اور میری بوٹی جانور کھا لیں، اور کل قیامت میں دن وہ جانور آ کر گواہی دیں کہ یہ محمود الحسن انگریزوں کے خلاف اتنا لڑا کہ شہید ہوا، اور آج قیامت کے دن وہ جانور اس کی شہادت کی گواہی دیں۔ ان کے اس
ان کے اس پیغام کو انہوں نے ٹھکرایا، پھر گاندھی جی کو انہوں نے شریک کیا۔ یہ جو گاندھی کیپ ہے یہ دراصل حکیم اجمل خان کی کیپ تھی، ٹوپی تھی، یہ ہم نے ان کو پہنایا۔ تو یہ تاریخ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا اور ان کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں اور جو تشویشناک صورتحال ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے، لیکن ہمیں ان حالات میں قرآن و حدیث سے جڑ کر، اسلاف کی داستان پارینہ سے جڑ کر ہمیں آئندہ کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کرنا ہوگا۔ اسی راہ سے ہماری آئندہ کی نسلیں اسلام پر بھی باقی رہیں گی اور اس ملک ہندوستان میں اسلام کے غلبے کے ساتھ باقی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور پورے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔